میں اپنی والدہ کے ساتھ ملازمت پر گئی تھی۔ میری عمر 17-18 سال تھی، لیکن میں تھی بے حد خوبصورت۔ میری والدہ کے گھٹنوں میں بہت درد رہنے لگا تھا، اس لیے اب ان سے گھر کی صفائی نہیں ہوتی تھی، اس لیے مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئی، ورنہ میں گھر پر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ ملازمت تو میری ماں کرتی تھی، لیکن پچھلے 2 مہینے سے اماں کے گھٹنوں میں درد رہنے لگا تھا، اور اب تو یہ حال تھا کہ جب بھی زیادہ کام کرتی تھی تو چلا اٹھتی تھی کہ بہت درد ہوتا تھا۔ اسی لیے اپنے گھر کا سارا کام کاج میں صبح سویرے کر لیتی تھی، پھر اماں کے ساتھ چلی جاتی۔ جہاں میں کام کرتی تھی، بیگم صاحبہ کا ایک نوجوان لڑکا بھی تھا، اور اس وقت بھی وہ صوفے پر بیٹھا ٹی وی کے بجائے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کی نظروں میں ایسا کیا تھا کہ میں نروس سی ہونے لگی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنی کالی چادر کو درست کیا، دوبارہ سے سر پر جمانے کی کوشش کی، حالانکہ میری چادر میرے سر پر پہلے سے تھی، لیکن میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے نہ دیکھے۔ میں نے اپنا چہرہ بھی چادر کے پلو سے چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ تو مجھے ٹکٹکی باندھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ میں اس کی نظروں سے بڑی نروس ہو رہی تھی۔ بیگم صاحبہ کہنے لگی کہ تم تو جانتی ہو میرے گھر کا سارا کام تم نے ہی پکڑ رکھا ہے۔ دیکھو جو تمہاری حالت ہے، میں تو یہ چاہتی ہوں کہ تم اپنے گھر پر آرام کرو اور اپنی بیٹی کو بجائے 3-4 گھروں میں کام کروانے کے صبح سے شام تک میرے گھر میں ہی چھوڑ دو۔ میں پورے گھر کا کام اسے دے دیتی ہوں، کیونکہ میری باورچن بھی آج کل اپنے گاؤں گئی ہوئی ہے، اور تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ مجھے تو اپنی کیٹی پارٹیوں سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ کبھی کسی NGO میں جانا پڑتا ہے تو کبھی کسی ٹی پارٹی میں، کبھی ہائی ٹی پارٹی میں، تو کبھی شاپنگ پر، اور میرے بیٹے کو گھر کا کھانا پسند نہیں ہے۔ اب تو میں بالکل بھی پکا نہیں سکتی، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، اور شہیر میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں اس کی کوئی بات کبھی بھی ٹالتی نہیں ہوں۔ جب سے باورچن گئی ہے، میری تو ساری روٹین خراب ہو کے رہ گئی ہے۔ 2 دن سے کچن میں گھسی ہوئی ہوں، اور تم بھی نہیں آ رہی تھی۔ آج آئی ہو تو تم اپنے گھٹنوں کا رونا رو رہی ہو۔ دیکھو اس طرح تو کام نہیں چلے گا۔ میں نے اماں کو کوہنی ماری تھی، مجھے وہ لڑکا اچھا نہیں لگ رہا تھا، میں اکیلے اس گھر میں کام نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اماں مجھے نافہمی سے استفہامیہ انداز سے ابرو اچکا کر پوچھنے لگیں کہ کیا ہے۔ میں نے ان کے کان کے قریب جا کے کہا، اماں میں اکیلے کام نہیں کروں گی، آپ کام کریں گی تب ہی کروں گی، مجھے اکیلے کسی گھر میں کام نہیں کرنا۔ میں نے ابھی یہ بات ہی کہی تھی کہ اماں مجھے چپ رہنے کے اشارے کرنے لگیں۔ اماں نے پتہ نہیں کیوں حامی بھر لی تھی۔ پھر بیگم صاحبہ نے کہا کہ گھر کا راشن میں تمہیں ڈلوا دوں گی، اس کے علاوہ تمہیں مہینے کے 25,000 دوں گی۔ یہ سن کر تو میری ماں کی آنکھیں پھیلی کی پھیلی رہ گئی تھی۔ میری ماں تو بڑی خوشی ہو گئی اور فوراً سے مان بھی گئی تھی، لیکن میرا دل مان ہی نہیں رہا تھا کہ میں اس کے گھر میں کام کروں۔ وہ تو بالکل کسی پاگل کی طرح مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ بیگم صاحبہ کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، میں اس لڑکی کو سارا کام سمجھا دوں گی۔ میری ماں چلی گئی اور میں اماں کو گھورتی ہی رہ گئی کہ مجھے بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ پھر اماں کہنے لگی، شام کو 6 بجے تک اس کی چھٹی کر دیجیے گا، کیونکہ یہاں سے آدھے گھنٹے کی مسافت ہمارے گھر کی ہے۔ کہنے لگی، ہاں ہاں 6 بجے تک میں اسے چھٹی دے دوں گی۔ اماں کے جانے کے بعد مالک مجھے کچن میں لے گئی، جہاں برتنوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ پورا کچن بکھرا پڑا تھا۔ وہ کہنے لگی، پہلے کچن کی صفائی کرو، پھر میں تمہیں بتاتی ہوں کہ اور کیا کیا کرنا ہے۔ میں کام میں بہت اچھی اور تیز تھی، اس لیے فٹافٹ سے میں نے سارے برتن دھو لیے اور کچن بھی صاف ستھرا کر دیا۔ آدھے گھنٹے میں فارغ ہو گئی تھی۔ پھر میں باہر آئی تو مالکن اپنے بیٹے سے باتیں کر رہی تھی کہ بتاؤ نا شہیر، آج کیا کھاؤ گے؟ میں تمہارے لیے بنوا دوں گی۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں مالکن سے کام پوچھنے کے لیے وہاں کھڑی تھی جب اس نے انگلی سے میری طرف اشارہ کیا، کہنے لگا، اسے کھاؤں گا۔ یہ مجھے بڑی اچھی لگی ہے۔ یہ سن کر تو میں جیسے اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ وہ لڑکا شاید اب نارمل تھا، لیکن اس کی ماں اس کی بات سن کر ہنسنے لگی اور اسے کہنے لگی کہ ارے بیٹا، یہ تو تمہارے لیے کھانا بنائیں گی، بتاؤ نا کہ آپ کیا کھاؤ گے آج؟ تو وہ کہنے لگا، موم یہ مجھے اچھی لگتی ہے، اسے میرے کمرے میں بھیجو نا۔ یہ سن کر تو میری جان ہی نکلی تھی۔ یہ مالک کا بیٹا کیا بات کہہ رہا تھا اور کیوں کہہ رہا تھا؟ مالکن کہنے لگی، شہیر بری بات، ملازمہ ہے یہ،
تو وہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا، مجھے یہ اچھی لگی ہے۔ وہ تو کسی بچے کی طرح پاؤں زمین پر مارنے لگا تھا اور کہنے لگا اس کو میرے کمرے میں بھیجو۔ میں تو یوں تھی کہ میرے چہرے کی ہوائیں اڑ کے رہ گئی تھی اور دل بڑی زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں فوراً سے کچن میں واپس چلی گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ دم گھٹنے لگا کہ یہ کیا چکر ہے۔ اماں نے تو کبھی نہیں بتایا کہ اس کی بیگم صاحبہ کا بیٹا پاگل ہے۔ بہرحال کچھ دیر بعد بیگم صاحبہ کا کچن میں آئی اور مجھ سے کہنے لگی دیکھو میرا بیٹا آدھی عقل کا ہے، اس لیے اسے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی ضدی سا ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں نے کہا بیگم صاحبہ مجھے یہاں کام نہیں کرنا۔ میں بے حد گھبرا گئی تھی۔ وہ کہنے لگی میں نے کہا نا کچھ نہیں ہوگا، تمہیں کچھ نہیں کہتا، وہ بس تم اپنے کام پر فوکس کرو۔ ایسا کرو اسے بریانی پسند ہے تو بریانی بنا دو، بریانی بنانے کے بعد تم گھر کے صاف صفائی کر لینا، ٹھیک ہے؟ اور رات کو وہ اس کے لیے شامی کباب اور پاستا بنا دینا، بس وہ یہی چیزیں شوق سے کھاتا ہے۔ میں نے کہا یہ پاستا کیا ہوتا ہے؟ تو بیگم صاحبہ مجھے کہنے لگی کہ کیوں تم نے کبھی پاستا نہیں بنایا؟ کہنے لگی میں تمہیں ترکیب بتا دوں گی، اب جلدی سے بریانی بناؤ۔ تب تک اس نے فریج کھول کر مجھے ساری چیزیں دکھا دی۔ میں نے فٹافٹ سے بریانی بنائی اور اس کے بعد گھر کی صفائی کرنے لگی۔ گھر کے نیچے کے پورشن میں ڈرائنگ روم تھا اور بہت بڑا لاؤنج تھا اور بیگم صاحبہ کا کمرہ تھا۔ یہاں بہت بڑا کچن باقی تھا جبکہ باقی کمرے اوپر تھے۔ جب میں اوپر کمرے میں صفائی کرنے کے لیے گئی تو 2 کمرے تو ویسے بھی لاک تھے، لیکن جو ایک کمرہ تھا اسے میں نے صاف۔ پھر جو چوتھے کمرے میں جانے لگی تو جیسے ہی میں نے دروازے کی نوک گھمایا وہ نوجوان اندر ہی موجود تھا۔ وہ کانوں میں ہینڈ فری لگائے کچھ سن رہا تھا، اپنے ہاتھ میں اس نے موبائل بھی پکڑ رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا آؤ اندر، لیکن میں اس کے بلانے پر خوف زدہ سی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا وہ مجھے صفائی کرنی ہے، کیا آپ کمرے سے باہر جا سکتے ہیں؟ یہ بات سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ کہنے لگا میں کیوں باہر جاؤں؟ تمہیں صفائی کرنی ہے تو آ کے کر لو، تمہیں کسی نے روکا ہے کیا؟ میں نے کہا کہ وہ میں یوں صفائی نہیں کرتی، ایسا کریں آپ نیچے لاؤنج میں چلے جائیں، ٹی وی دیکھ لیں، تب تک میں کمرے کی صفائی بھی کر لوں گی۔ تو وہ کہنے لگا کیوں دیکھ لوں ٹی وی، مجھے اپنے کمرے میں بیٹھنا ہے، میں تو یہیں بیٹھوں گا، تم اپنا کام کرو، تمہاری اماں بھی ایسے ہی جھاڑو لگاتی تھی، میں کمرے میں بیٹھا رہتا تھا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے پورا دروازہ کھول دیا اور میں جھاڑو لگانے لگی تو وہ کہنے لگا تم اندھی ہو کیا، ایسی چل رہا ہے، کمرے کا دروازہ کیوں کھول دیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میرا دل پتہ نہیں کیوں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اول تو مجھے ویسے بھی پاگل لوگوں سے بڑا خوف آتا تھا، ایسے لوگوں جو کم عقل ہوتے تھے یا اب نارمل ہوتے تھے، کچھ بھی کر سکتے تھے، انہیں کوئی ہوش تھوڑی ہوتا ہے۔ میں بڑی خوف زدہ سی تھی اور بار بار اپنے ماتھے پر آنے والا پسینہ پوچھ رہی تھی، ساتھ میں اس کے کمرے کا جھاڑو لگانے لگی۔ وہ مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا تم بڑی خوبصورت ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں نے جھاڑو دیا اور کمرے سے باہر جانے لگی تو وہ کہنے لگا اے لڑکی، میں نے اسے پلٹ کر دیکھا تو وہ کہنے لگا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا زہرا۔ تو وہ کہنے لگا زہرا نام تو بڑا پیارا ہے، میرا نام شہیر ہے۔ میں نے کہا جی۔ یہ کہہ کر میں نے دروازے کا نوب گھمایا تو وہ اٹھ کر میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا مجھ سے دوستی کرو گی کیا؟ تو میں نے کہا نہیں میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی۔ تو وہ کہنے لگا تو مجھ سے کر لو، کچھ نہیں ہوتا، تم دوستی تو کسی سے بھی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی لڑکا لڑکی تھوڑی ہوتا ہے۔ دیکھو میں بہت اچھا لڑکا ہوں۔ میں جلدی سے دروازہ کھول کے باہر جانے لگی تو اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے غصے سے دیکھنے لگا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی، میں نے تم سے کہا نا مجھ سے دوستی کرو، تو پھر مجھ سے دوستی کرو، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے ہاتھ ملانے لگا۔ میں تو یوں تھی کہ جیسے میرا دل سینے میں دھڑکنا ہی بھول گیا ہو۔ وہ کہنے لگا آج کے بعد تم میری دوست ہو، سمجھی نا؟ میں نے تم سے دوستی کر لی ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئی، سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے اتر کر آ گئی۔ مجھے پتہ نہیں کیوں اس لڑکے سے ڈر لگتا تھا۔ میں جتنا اس سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی وہ اتنا ہی میرے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں جلدی سے کچن میں چلی گئی اور شام کا کھانا بنایا۔ اس وقت تک مالکن بھی باہر جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کھانا بنا دیا ہے تو اب میں جا رہی ہوں۔ تو مالکن کہنے لگی ٹھیک ہے تم جاؤ لیکن صبح جلدی آ جانا۔ مالکن نے کہا ٹھیک ہے جی، اچھا ٹھیک
کہہ کر میں جانے لگی تو مالکن کہنے لگی ایسا کرو فریج میں بچا ہوا سالن پڑا ہے، وہ بھی اپنے ساتھ لے جاؤ گھر میں۔ اب گھر میں جا کر کہاں تم دوبارہ سے کھانا بناؤ گی؟ ویسے تو وہ خاتون کافی ہمدرد قسم کی لگ رہی تھی، لیکن مجھے سارا ڈر اس کے بیٹے سے لگ رہا تھا۔ میں نے فریج میں سے سالن نکالے، ایک چاپر میں ڈالے اور گھر چلی گئی۔ میں 6:30 بجے گھر پہنچی تھی۔ اماں نے مجھے میرے ہاتھ میں سالن کا شاپر دیکھا تو کہنے لگی یہ تو اچھا ہوا، بیگم صاحبہ نے سالن دے دیا، چلو اب میں روٹی بنا لیتی ہوں، تو بھی تھکی ہوئی ہے تو آ جا منہ دھو کر، میں تیری بھی روٹی بنا دیتی ہوں۔ اماں نے روٹی بنائی لیکن مجھ سے روٹی ٹھیک سے کھائی ہی نہیں گئی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے اپنے لیے ایک کپ چائے بنایا۔ چائے بھی کیا تھی، بس پورا کپ قہوہ، اور بس ایک گھونٹ میں دودھ چائے پینے کے بعد میں بھی چارپائی پہ لیٹ گئی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اگلے روز وہاں کام پر جاؤں، نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ کیسا لڑکا تھا اور کیوں زبردستی مجھ سے دوستی کر چکا تھا، میں نے تو نہیں کرنا چاہ رہی تھی اس سے دوستی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل کسی سوکھے پتے کی طرح سے کانپ رہا تھا۔ اگلے روز اماں نے مجھے جگایا اور کہنے لگی جلدی سے ناشتہ کر اور کام پر جاؤ، بیگم صاحبہ کو دیر سے کام پر آنے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں۔ میں نے کہا اماں مجھے یہاں کام نہیں کرنا، اس کا بیٹا پاگل ہے، میں نہیں جاؤں گی۔ اماں کہنے لگی پاگل ہو گئی ہے کیا؟ پتہ ہے 25,000 دے رہی ہیں اور پھر تمہیں جگہ جگہ کام بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ لڑکا کم عقل ہے لیکن تمہیں کچھ نہیں کہے گا، وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے نا مجھے شروع سے ایسے لوگوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب محلے میں پاگل عورت آتی تھی تو میں کیسے اپنے گھر کے کمرے میں چھپ جاتی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے امی، میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ میں نے کہا اماں کی منت کرنی شروع کر دی لیکن اماں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر اماں کہنے لگی ایک تو میرے گھٹنوں کا مسئلہ ہے، نہ ہوتا تو میں خود چلی جاتی، اتنی اچھی نوکری کو تو ٹھکرانا چاہتی ہے، کیا باولی ہو گئی ہے؟ وہ کچھ نہیں کہے گا تمہیں، تم اس سے پیار سے بات کرو گی تو وہ پیار سے رہے گا، بس وہ جو کہے اس کی بات مان لینا۔ پتہ نہیں ہم غریبوں کی مجبوریاں اتنی زیادہ کیوں بڑھ جاتی ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں وہ کام کرنا پڑتا ہے جو ہم کرنا نہیں چاہتے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اگلے روز جب میں کام پر گئی تو وہ نوجوان مجھے دیکھتے ہی مسکرانے لگا اور کہنے لگا تم آ گئی، پتہ ہے تمہیں کہ میں کب سے جاگ رہا تھا اور تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے کہا میں کچن میں جا رہی ہوں، مجھے برتن دھونا ہے۔ یہ کہہ کر میں فوراً کچن میں آ گئی۔ مالکن آج مجھے نظر نہیں آ رہی تھی تو وہ تو میرے پیچھے کچن میں آ گیا تھا۔ میں برتن دھو رہی تھی تو وہ بالکل میرے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرے بالکل پیچھے کھڑا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ کسی نے میری گردن پر انگلی پھیری ہے، تو میں تو بری طرح سے کانپ اٹھی تھی، لیکن جیسے ہی میں پلٹی تو وہ لڑکا میرے بالکل پیچھے تھا۔ میں اسے پوری طرح سے ٹکرائی تھی۔ مجھے لگا تھا جیسے میں ابھی نیچے گر جاؤں گی، لیکن اس نے میری کمر پر ہاتھ رکھ کر مجھے گرنے سے بچایا اور پھر ہنسنے لگا اور پھر مجھ سے کہنے لگا تم ڈر گئی نا، دیکھو میں نے تمہیں ڈرا دیا۔ مجھے اس پر اتنا غصہ آیا کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی تھی؟ تو وہ کہنے لگا میں نے تو مذاق کیا تھا تم سے، جیسے ایک دوست دوسرے دوست سے مذاق کرتا ہے، اس میں بدتمیزی والی تو کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا آئندہ میرے پیچھے کھڑے مت ہونا ورنہ میں تمہاری والدہ سے تمہاری شکایت لگا دوں گی۔ میری بات سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ کہنے لگا مجھ سے اتنی زور سے بات کیوں کر رہی ہو؟ دیکھو مجھے غصہ آ گیا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میری ماما گھر پہ نہیں ہے اور میں غصے میں آ جاؤں تو میں چیزیں توڑنا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر میں گھبرا سی گئی تھی۔ پھر وہ باہر چلا گیا۔ میں نے سارے برتن دھوئے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کے لیے پکاؤں گی کیا۔ پھر مجبوراً مجھے اس سے پوچھنا پڑا کہ وہ کیا کھائے گا۔ وہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھا LED پر کارٹون دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا شہیر تم کھانا کیا کھاؤ گے، تمہارے لیے کیا پکا دوں؟ تو میری بات سن کر اس نے ایک نظر غصے سے مجھے دیکھا اور پھر سے TV دیکھنے لگا۔ میں نے پھر سے اسے کہا کہ شہیر کیا کھانا ہے تم نے، مجھے بتا دو میں بنا دیتی ہوں، پھر مجھے وہ اور بھی بہت سے کام ہیں۔ تو وہ کہنے لگا مجھ سے بات مت کرو، میں نہ تمہیں کبھی بھی نہیں بتاؤں گا کہ میں نے قورمہ کھانا ہے کیونکہ تم بہت گندی ہو۔ وہ مجھے بتا بھی چکا تھا اور انکار بھی کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میں ہنسنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگا میں تم سے ناراض ہوں اور تم مسکرا رہی ہو، ہنس رہی ہو۔ میں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ جو دوست ہوتے ہیں نا وہ اپنے دوستوں کو تنگ نہیں کرتے اور نہ ہی ان کے پیچھے آ کے کھڑے ہوتے ہیں، نہ ہی وہ انہیں ڈراتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا میں نے تو مذاق میں تمہیں ڈرایا تھا،
میں نے کہا کہ دوستوں کے ساتھ ایسا مذاق نہیں کرتے جو انہیں برا لگے۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ قورمے کے علاوہ اور کیا بناؤں تمہارے لیے؟ تو وہ کہنے لگا آئندہ تو تم مجھے کبھی نہیں ڈراؤ گی تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں ڈانٹوں گی۔ تو پھر وہ کہنے لگا ایسا کرو قورمے کے ساتھ کھیر بنا لو۔ یہ سن کر میں فوراً سے کچن میں گئی اور اس کے لیے کھانا بنانے لگی۔ اتنے میں وہ بھی کچن میں آ کر مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ میں نے کہا تم اسکول میں نہیں پڑھتے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں میں نہیں پڑھتا، وہاں کے بچے بہت گندے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں نے کہا پورا دن گھر میں بیٹھ کے بس ٹی وی دیکھتے رہتے ہو، کیا بور نہیں ہوتے کیا تم؟ تو وہ کہنے لگا کہ بہت بور ہوتا ہوں، اس لیے تو تم سے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے دوستی کر لو، ہم بیٹھ کے باتیں کیا کریں گے۔ ماما تو ویسے بھی گھر پر نہیں ہوتی۔ میں نے کہا پہلے میں کام کر رہی ہوں پھر باتیں کروں گی۔ پھر اس نے واقعی تنگ نہیں کیا مجھے۔ میں نے جلدی سے کام کیا، اس کے لیے رات کا کھانا الگ سے بنایا کیونکہ وہ ایک کھانا 2 ٹائم نہیں کھاتا تھا، دن میں کچھ اور دوپہر میں کچھ اور پھر رات میں کچھ اور۔ جب میں گھر جانے لگی تو وہ کہنے لگا کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا اپنے گھر جا رہی ہوں۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگا نہیں تم گھر نہیں جا سکتی، تم یہاں میرے پاس رہا کرو۔ میں نے کہا میں یوں یہاں نہیں رہ سکتی، میرے بابا ماما بہن بھائی ہیں، مجھے ان کے پاس جانا ہوتا ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ لیکن میرے پاس بھی تو کوئی نہیں ہوتا، تمہیں مجھ سے ذرا بھی پیار نہیں ہے، بس تم میرے پاس رہا کرو، میرا دل چاہتا ہے کہ تم ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہا کرو۔ میں نے کہا کہ مجھے دیر ہو رہی ہے، میں کل جلدی آ جاؤں گی۔ تو وہ کہنے لگا کہ جلدی آؤ گی بھی تو پھر کام کرنے لگ جاؤ گی، کام کرو گی تو دیکھو گھر چلی جاؤ گی، میں ماما سے بات کر کے تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں رکھ لوں گا میرے پاس۔ وہ کہنے لگا اچھا تھوڑی دیر بعد چلی جانا، کچھ دیر کے لیے میرے کمرے میں آ جاؤ، ہم وہاں بیٹھ کے باتیں کریں گے، میں تمہیں اپنی بہت پیاری ڈائری دکھاؤں گا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے اوپر کا زینہ چڑھنے لگا۔ میں اسے کہتی رہ گئی کہ مجھے دیر ہو رہی ہے، میری ماں میرے لیے پریشان ہوگی، لیکن وہ میری بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ اور پھر وہ مجھے اپنے کمرے میں لے آیا اور پھر مجھے اپنی ڈائری دکھانے لگا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا تھوڑی دیر مجھ سے باتیں کرنا پھر چلی جانا۔ میں نے کہا میں تم سے کیا باتیں کروں؟ تو وہ کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ میں نے کہا تم بہت اچھے بچی ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں بچہ نہیں ہوں، بڑا ہوں، مجھے پتہ ہے، یہ کہتے ہوئے مسکرایا تھا۔ میں نے کہا تم بدل لو لیکن ہو بچے جیسے ہی نا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں کتنا پیارا لگتا ہوں؟ میں نے کہا بہت پیارے لگتے ہو، میں بس اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ میں نے کہا اب میں جاؤں؟ تو کہنے لگا نہیں ابھی میں بھی تو تمہیں بتاؤں گا کہ تم مجھے کتنی پیاری لگتی ہو۔ میں نے کہا بتاؤ۔ تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی جانب کھینچ کے مجھے اپنے سینے سے لگا کر بھینچ لیا۔ وہ کہنے لگا اتنی پیاری لگتی ہو، یہ دیکھ کر تو میرا دل جیسے سینے میں دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسی کوئی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہیں اپنے قریب رکھوں۔ میں نے کہا شہیر مجھے چھوڑو، لیکن میں اس کی مضبوط گرفت سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ میں نے کہا شہیر پلیز مجھے چھوڑو۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا، میری آنکھوں میں دیکھنے لگا صبر کا کوئی کام نہیں ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ہمیشہ کے لیے ہی میرے پاس رہ جاؤ اور کہیں بھی مت جاؤ؟ میں اسے کہنے لگی کہ مجھے دیر ہو رہی ہے، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر میں فوراً سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں بس سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب اس لڑکے کا میں کیا کروں۔ اس سے غصے سے بات کرتی تھی تو وہ مجھے دھمکیاں دیتا تھا اور پتہ نہیں غصے میں میرے ساتھ کیا کرے گا، اور دوستی میں بھی وہ اچھی حرکتیں نہیں کر رہا تھا۔ میں تو یہی سمجھ نہیں پا رہی تھی اسے خود سے دور کیسے کروں۔ انہی دنوں میں گھر گئی تو میرے چچا آئے ہوئے تھے، ساتھ میں چچی بھی تھی۔ انہوں نے وہیں میرا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا۔ ابا نے بھی انکار نہیں کیا۔ اب مجھے ناصر کے نام سے منسوب کر دیا گیا تھا۔ مجھے بھی ایسا کوئی خاص اعتراض نہیں تھا کیونکہ جانتی تھی جیسے ہم لوگ ہیں ویسے ہی گھروں میں ہمارے رشتے ہوں گے۔ اس کی عادت بھی اچھی تھی۔ میری والدہ بہت خوش تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے شہیر کے لیے مٹھائی لے کے جانی چاہیے اور اسے بتانا چاہیے کہ میری منگنی ہو گئی ہے۔ اگلے روز اس کے گھر جانے سے پہلے میں نے ایک پاؤ مٹھائی کا ڈبہ لیا، اور جب کام پر گئی تو بیگم صاحبہ بھی گھر پر موجود تھی، لیکن شہیر اپنے کمرے میں تھا۔ میں نے بیگم صاحبہ کو بھی مٹھائی دی اور بتایا کہ میری منگنی ہو گئی ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش تھی، مجھے دعائیں دینے لگیں۔ وہ کہنے لگیں کہ جو ہے اس کی فکر مت کرنا، تمہارا سارا جہیز میں بنوا کے دوں گی۔
میں خوش ہو گئی. میں نے کہا ابھی تو 2 سال کا ٹائم ہے. پھر میں نے ان سے کہا کہ شہید کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگی اپنے کمرے میں ہے. پھر میں اس کے کمرے میں چلی گئی. جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو لیٹا ہوا تھا. مجھے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گیا. میں نے کہا آج تم کمرے سے باہر کیوں نہیں نکلے؟ تو وہ کہنے لگا بس میرا موڈ نہیں تھا، کمرے میں رہنا اچھا لگ رہا تھا. تو مجھے کہنے لگا تمہیں ایک بات بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ پھر میں اس کے پاس آئی تو اس نے میرا بازو پکڑ کر مجھے اپنے پاس بٹھا دیا. تو وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ تم مجھے خواب میں نظر آتی ہو، اس لیے مجھے سونا اچھا لگتا ہے. اس کی بات سن کر میں کچھ تذبذب کا شکار ہوئی تھی. میں نے کہا اچھا چھوڑو ان باتوں کو، مٹھائی کھاؤ. میں نے مٹھائی کا چھوٹا سا ڈبہ کھولا تو وہ کہنے لگا واہ گلاب جامن ہے، مجھے بہت پسند ہے. یہ کہہ کر اس نے گلاب جامن پورے کا پورا منہ میں ڈال کے کھا لیا. پھر وہ کہنے لگا یہ تم میرے لیے لے کر آئی ہو؟ میں نے کہا ہاں میں تمہارے لیے لے کر آئی ہوں. تمہیں پتہ ہے یہ مٹھائی کیوں لائی ہوں؟ تو وہ کہنے لگا کیوں لائی ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے دوسرا گلاب جامن بھی اٹھایا اور وہ بھی منہ میں لیا. پھر مجھے کہنے لگا تم بھی تو کھاؤ. میں نے کہا کہ میں کھا لوں گی، یہ تو میں اسپیشل تمہارے لیے لائی ہوں. تمہیں پتہ ہے میری منگنی ہو گئی ہے. یہ کہہ کر میں نے اپنا ہاتھ اس کو دکھایا جس میں ناصر کے نام کی میں نے چاندی کی انگوٹھی پہنی تھی. میری بات سن کر تو اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے. اس نے مٹھائی باسکٹ میں جا کر تھوک دی. میں نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ تو وہ کہنے لگا منگنی؟ منگنی مطلب تمہارا اس کے ساتھ رشتہ طے ہوا ہے تو تم اس کے ساتھ شادی کرو گی؟ میں نے کہا ہاں اس کے ساتھ میری شادی ہوگی. تو وہ کہنے لگا نہیں، تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی، تم کسی اور سے شادی بھی نہیں کر سکتی. یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میری انگلی سے انگوٹھی اتار کر پھینک دی. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ تم نے پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کیوں میری منگنی کی انگوٹھی پھینکی ہے تم نے؟ تو وہ کہنے لگا تم میری ہو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تم مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ گی. میں نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور زمین پر گری اپنی انگوٹھی اٹھائی. میں نے کہا مذاق کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. تو وہ کہنے لگا میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، تم میری ہو، میں تمہاری شادی کہیں نہیں ہونے دوں گا. میں نے کہا کہ شہر ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، میں تمہاری دوست نہیں ہوں، آئندہ مجھ سے بات مت کرنا. یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر چلے گئی. جیسے ہی میں نیچے کا زینہ اتری تو مجھے کانچ کے ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگیں. یہ دیکھ کر مالکن بھی اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی شہید کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا، میں تو اسے مٹھائی کھلا کر آئی تھی لیکن اس کے کمرے سے کانچ کے ٹوٹنے کی آوازیں آئے جا رہی تھی. یہ سن کر میں بھی گھبرا گئی. اوپر کی سیڑھیاں چڑھنے لگی اور میں بھی ان کے پیچھے ان کے ساتھ اوپر آ گئی. جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا وہ اپنے کمرے میں رکھے سارے گلدان توڑ چکا تھا اور اب اپنے ڈریسنگ سے پرفیوم کی شیشیاں اٹھا اٹھا کے زمین پہ پٹک رہا تھا. اس کی والدہ کہنے لگی شہید یہ کیا تماشا ہے؟ تو وہ کہنے لگا ماما یہ کہہ رہی ہے کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے اور یہ کسی اور کے ساتھ شادی کرے گی، مجھے یہ چاہیے، میں اس کے ساتھ شادی کسی اور سے نہیں ہونے دوں گا. آپ میری شادی اس کے ساتھ کر دیں، مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے، مجھے یہی اچھی لگتی ہے. اس کی والدہ کہنے لگی کیا پاگل ہو گئے ہو تم؟ پھر مجھ سے کہنے لگی ایسا کرو تم واپس اپنے گھر چلے جاؤ. لیکن وہ تو جیسے پاگل سا ہو گیا تھا، اپنی ماں سے بھی سنبھالا نہیں جا رہا تھا، میری طرف لپک رہا تھا. کہنے لگا یہ کہیں نہیں جائے گی ورنہ میں مر جاؤں گا. اس کے بغیر میں اپنے گھر واپس آ گئی. لیکن اگلے روز ہی مالکن ہمارے گھر آئی تھی میرا رشتہ مانگنے کے لیے. وہ کہنے لگی شہی نے اپنے آپ کو زخمی کر لیا ہے، اگر تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا تو میرا بیٹا مر جائے گا. بہت رو رہی تھی. میں نے اماں سے کہا میں اس سے شادی نہیں کر سکتی، لیکن وہ میری ماں کو 10 لاکھ کی لالچ دینے لگی. میرا باپ بھی مان گیا. میں نہ چاہتے ہوئے بھی شہید کی دلہن بن گئی تھی. اس دن میں بہت روئی تھی لیکن پھر بھی میرا نکاح شہید سے کر دیا گیا تھا. دلہن بنا کے مجھے اس کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا. وہ بہت خوش تھی. آج تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ ہی غائب نہیں ہو رہی تھی. میرے پاس آ کے بیٹھا تو میں پیچھے ہٹ گئی. تو وہ کہنے لگا دیکھا میں نے کہا تھا نا میں تمہیں اپنی دلہن بناؤں گا، مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو. میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ مسلسل بہے جا رہے تھے. وہ کہنے لگا کیوں رو رہی ہو؟ میں تم سے بہت پیار کروں گا. میں جانتی تھی کہ وہ ایک نارمل لڑکا ہے، اس لیے اس نے ویسے ہی پیار کیا تھا جیسا اسے آتا تھا، دم گھونٹ دینے والا، اذیتوں سے بھرا ہوا. اس کے پیار میں جنون تھا جسے ہم لڑکی کے لیے پرداخت کرنا بہت مشکل تھا. میں اسے کہتی رہ گئی کہ شہید میرا دم گھٹ رہا ہے، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی. صبح تک میں یوں تھی کہ جیسے میرے وجود میں جان ہی باقی نہ بچی ہو. ایک پاگل شخص کے ساتھ ساری رات گزارنا کوئی عام
بات نہیں تھی، اور اس کا پیار ایک معمولی سی لڑکی نہیں سہ سکتی تھی، کیونکہ اس نے مجھے جنون کا نشانہ بنایا تھا۔ یہی اس کا پیار تھا، میرا رونا دھونا کچھ بھی تو کام نہیں آیا اس کے لیے۔ میں بس ایک کھلونا تھی جسے اس نے میری ماں سے 10 لاکھ میں خریدا تھا۔ اس کے سارے کام کی ذمہ داری مجھ پہ آن پڑی تھی۔ ہاں، بس فرق یہ تھا کہ میں کپڑے اچھے اور برانڈ کے پہنتی تھی، اس گھر کی بہو بن گئی تھی، لیکن میرا دل جیسے مر چکا تھا، کیونکہ میں شہیر کی مرضی سے ہنستی تھی، اس کی مرضی سے مسکراتی تھی، جو وہ کہتا تھا وہی کرتی تھی، لیکن اگر اس کے مزاج کے خلاف کوئی بھی بات کرتی تو وہ چیزیں توڑنے لگتا، مجھے دبوچنے لگتا، کبھی میرے بالوں کو اپنے ہاتھ میں لے کے زور سے دبوچ دیتا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا میری بات سے انکار کیوں کیا ہے، جو کہتا ہوں بس وہ کیا کرو۔ میں بہت روتی تھی کہ کاش میری ماں نے 10 لاکھ کی بجائے مجھے اہمیت دی ہوتی تو آج میں اس حال میں نہ ہوتی، لیکن میری ساری زندگی ایک درندے کے حوالے کر دی گئی تھی۔ اسے تو کوئی عقل ہی نہ تھی، اس کا جو جی چاہتا میرے ساتھ کرتا تھا۔ پتہ نہیں ماں باپ پیسوں کی خاطر کیوں اپنی بیٹیوں کا سودا کرتے ہیں اور کیوں اسے پاگل کے حوالے کر دیتے ہیں۔